برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سامعین و ناظرین، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں رحمت للعالمین قرار دیا، ان کے بارے میں ایک سلسلہ ایک گفتگو ہمارا ہے، رحمت للعالمین اور رحمت کی وسعتیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، سنن ہدا جنہیں کہا جاتا ہے، اور عادات مبارکہ سبھی کو جمع فرمایا، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کی طرف منسوب اشیاء کے بارے میں بھی بہت کچھ امت کو معلومات فراہم کی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کی اس دوسری مجلس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انگوٹھی بنوانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرات صحابہ کی یہ رائے آئی کہ چونکہ عجمی لوگ اس خط کو جس پہ مہر لگی ہو بھیجنے والے کی، اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ تو یہ عبرت ہے کہ کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹوں کی رائے کو بھی لے لیا کرے اگر اس میں کوئی حکمت اسے نظر آئے۔ پھر اس کے بارے میں حضرت انس نے جو روایت فرمائی وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طویل مدت کے بعد حضرت انس اس انگوٹھی کا وصف فرما رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اور اس کا جو فص تھا، چاندی کی انگوٹھی تھی، اور اس کا جو نگینہ تھا، اس کے وصف کو بیان کیا۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ گویا آج بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی میں اس کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس امر کو میں قابل تأمل سمجھتا ہوں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کہ دیکھیں حضرات صحابہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی جناب رسول اللہ کے ساتھ مواقف کو، زندگی جو گزری ہوئی تھی اس کو، اور زندگی کے ان مقامات و مواقف کو نہیں بھولتے تھے۔ تو یہ بیان کرنا کہ گویا آج بھی میں اس چمک کو دیکھ رہا ہوں، یہ قابل تأمل ہے۔ دوسری بات، محدثین نے یہ بتایا کہ انگوٹھی کس نے بنائی تھی۔ دار قطنی کی ایک روایت میں حضرت یعلا ابن امیہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں نے اکیلے ہی بنائی تھی، اور مزید فرماتے ہیں اور دیگر کوئی اس میں شریک نہ تھا۔ اب آپ دیکھیں حضرت انس کی روایت کی تعبیر کس قدر مظہر محبت ہے، اور اسی طرح یہ روایت بھی کہ دیگر اس میں میرے ساتھ اس شرف میں کوئی اور شریک نہیں تھا، اور میں اکیلا ہی اس شرف کا مستحق ہوا۔ اب اس انگوٹھی مبارک پہ
جو بطور مہر اپنے دعوتی خطوط میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے، اس پہ کیا نقش تھا، کیا بنا ہوا تھا، اس پہ کیا عبارت تھی، اس کو بھی محدثین نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں حضرات جامعین سنت یہ فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی پہ جو نقش تھا، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ترتیب کیا تھی، وہ الفاظ کیا تھے، اور کس طرح وہ نقش کیا ہوا تھا۔ تو طبعاً یہ بات تو ہے کہ جب کسی چیز کو الٹا نقش کیا جائے تو تب ہی مہر سیدھی نظر آتی ہے۔ تو یہ بات کہ اس پہ جو الفاظ کندہ تھے وہ الٹے تھے، اور وہ کیا تھے، اس کو حضرات صحابہ روایت فرماتے ہیں کہ اس کی 3 سطریں تھیں، گویا اس میں 3 الفاظ تھے اور ہر لفظ ایک سطر میں تھا۔ اب پہلی سطر کیا تھی، درمیانی سطر کیا تھی، اور تیسری سطر کیا تھی؟ الفاظ تو یہ تھے محمد رسول اللہ، مگر ان کے لکھنے کی ترتیب کیا تھی کہ اوپر والی سطر میں اللہ، بیچ والی سطر میں رسول، اور سب سے جو آخری سطر تھی یا تیسری سطر تھی اس میں محمد۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس نقش کی اور کوئی انگوٹھی نہ بنائے۔ تو اب یہ انگوٹھی جیسے جناب رسول اللہ بطور مہر اپنے دعوتی خطوط میں استعمال کرتے تھے، یہ اس کے بارے میں کچھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیں صحابہ کرام نے کس محبت کے ساتھ اور کس حسن تعبیر کے ساتھ اسے بیان کیا۔ دیکھنے والے نے یہ کہا کہ میں آج بھی اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، بنانے والے نے کہا کہ میں اکیلا ہی اس شرف میں، میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اس کے الفاظ الٹے جو لکھے ہوئے تھے ان کی ترتیب کیا تھی، عام انگوٹھیوں کی طرح نہیں تھی، چونکہ اس کے اندر جو 3 لفظ نقش تھے، اللہ جل جلالہ کا اس میں ذکر تھا، جناب رسول اللہ کا نام نامی تھا، اور آپ کا وصف گرامی۔ تو اس کی ترتیب یوں تھی، محمد ایک سطر میں، رسول دوسری سطر میں، اور اللہ یہ سب سے اوپر والی سطر میں۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ مجالس میں ہم جناب رسول اللہ کے ان خطوط کا مفصل ذکر کریں گے جن پہ یہ انگوٹھی مبارک ثبت کی جاتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔